حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک اسباب واقعہ کربلا کے بارے میں ہے۔ Today we are going to discuss about the reasons, that what were the reasons behind this incident of Karbala, this واقعہ کربلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانوادہ رسول کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبصورت اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہتا ہوں کہ آپ بھی آج کی گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ ایک دو اشعار انشاءاللہ پڑھتا ہوں، آپ بھی محبت سے پڑھیں گے تو آپ کی آج کی گفتگو میں انشاءاللہ حصہ ہو جائے گا۔ سارے محبت نہ پڑھو۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، صد شکر کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ قربانی لازوال قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ کربلا کو اسلامی تاریخ کے اندر حیثیت عطا فرمائی ہے، کسی اور واقعے کو نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنی بڑی قربانی نہ عطا فرماتے، آپ اپنے خانوادہ کو دین کے لیے پیش نہ فرماتے، اس دین کے درخت کو اپنے خون سے سیراب نہ فرماتے، یقین جانے اسلام کی یہ شکل ہمارے پاس موجود نہ ہوتی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کے بعد آئی ہے۔ اب کیونکہ معاملہ یہ ہے، بعض لوگ بڑے منہ پھٹ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے عقیدے جاڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے کنسپٹس دیے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو استغفر اللہ کہتے ہیں کہ یزید ان کا امیر المومنین ہے، اور بندہ نہ کوئی پوچھے کوئی تھوڑی عقل ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اگر عقل ہوتی تو کوئی یزید کو امیر المومنین نہ کہتا، یا کوئی یہ نہ کہتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اقتدار کے لیے حکومت کی تھی، اقتدار کے حصول کے لیے آپ نے قربانی دی تھی، یا کوئی یہ نہ کہتا کہ دو شہزادوں کے درمیان جنگ تھی۔ ارے ساتھیوں ذرا دیکھو تو صحیح کہ میرا امام حسین کھڑا کیوں ہوا ہے، حضرت امام حسین کیوں اس طرح گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے غلط معاملات اور جو غلط وجوہات ہیں ذہن میں رکھنے کی، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبو، گفتگو شروع کرنے سے پہلے چلوں سادہ زبان دستا چلا کہ یہ آیت آئی کن کے بارے میں؟ مفسرین کرام نے، لکھنے والوں نے بڑا کمال لکھا اور انہوں نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آیت سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کے بارے آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آئی ہے، حضرت امام حسن کے بارے میں آئی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئی ہے۔ اور پھر میں گل مکاندا جاواں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بنو عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں مانگی ہیں۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ مانگی ہے کہ تمہارے پاس جو دین ہے کاش تم اس دین پر قائم رہو، اور پھر دوسرا فرمایا کہ
کہ تمہارے میں جو بے علم ہے اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے. پھر تیسرا یہ فرمایا کہ جو تمہارے میں بے راہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. انہوں نے اگلی گل میں کرنے لگا نا یہ بڑی ہی سمجھنے والی گل ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ سن لو اگر کوئی شخص بیت اللہ کے کارنر میں جا کے بیٹھ جائے, بیت اللہ کے کسی حصہ میں جا کر بیٹھ جائے, اور فرمایا کہ وہ روزے رکھنے والا ہو, وہ نماز پڑھنے والا ہو, مگر اہل بیت کے بغض میں مر جائے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ جنت نہیں جا سکتا اپنے اعمال کی وجہ سے, وہ جہنم میں جائے گا. اس سے ثابت کیا ہوا؟ اس سے ثابت یہ ہوا کہ تمہاری نمازیں بھی کام کی, تمہارے روزے بھی کام کے, تمہارے اعمال بھی کام کے, مگر اسی وقت تک کام کے ہیں اگر تم اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہو. اور اگر اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہو, اہل بیت means household of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. According to this riwayat, this narration, Prophet alayhi salatu wasalam said that if any one of you is sitting next to Ka'batullah and he is fasting whole his life and he is offering namaz regularly, but he is against my household, my Ahlul Bayt, that person will be thrown in hellfire. حضور نے فرمایا جنت میں جانا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی. اگر جنت میں جانا ہے تو میرے علی سے محبت کرنی پڑے گی. جنت میں جانا ہے تو فاطمہ سے محبت کرنی پڑے گی, امام حسنین کریمین سے محبت کرنی پڑے گی. تیری نمازیں اسی وقت تک کام کی ہیں اگر میرے حسین سے محبت کرنے والا ہے, میری فاطمہ سے محبت کرنے والا ہے, اور جب اہل البیت کا نام آئے تو تڑپنے والا ہے. تو حضور نے فرمایا اگر تو یہ کرتا ہے تو پھر تیرا کام بن جائے گا. اور پھر اگلی جو حضور نے بات ارشاد فرمائی بڑی کمال کی, سنن ترمذی کی یہ روایت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا علی, ذرا محبت رکھو نا سبحان اللہ, فرمایا علی, فاطمہ, حسن اور حسین سن لو, جس سے تم لڑو گے نا میں محمد بھی اس سے لڑوں گا. اور فرمایا کہ اے میرے پیارے بھولو, جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہو جائے گی. ساری گلاں بڑی سونیاں نے, صرف امام سجانے بھی سونے نے, سونے جی حضرت نے پائے نے, جبے پانے بھی سونے نے, اپنے چہرے پر داڑھی سجانی بھی سونی ہے, قرآن خوبصورت پڑھنا بھی سونا ہے, لیکن اگر حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں سب کچھ ضائع ہو جائے گا, سب کچھ ضائع ہو جائے گا. حضور کے گھر والوں سے محبت کرنا بڑی ضروری ہے. ان کی محبت کو ایمان کا حصہ جانو, بلکہ ایمان کا آغاز یہاں سے سمجھو. اب میں آپ سے یہ بات کروں, ایک بندہ میں نے کبھی کافی صاحب میں نے تھوڑے نہ بڑی محبت ہے مگر میری تھوڑے والد صاحب نہ نہیں بڑھتی, تھوڑے بچے نہ نہیں بڑھتی. کہ رافع صاحب تھوڑی عقل ہوئے جی میں تو محبت یہ بھی رکھ اپنے, میں نے تیری محبت کی لوڑ ہے تو تو حضور سے محبت کرے, حضور کے گھر والوں سے محبت نہیں کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس طرح میں نے آغاز میں یہ بات کی, اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے, اکثر لوگوں کا نہیں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جنگ اس لیے کی کہ شاید وہ چاہتے تھے کہ یہ میرا حق ہے تخت کا مجھے مل جائے. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ دو شہزادوں کے درمیان جنگ تھی. تو میں ان سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کاش تم لوگوں کے ذہن گندے کرنے کے بجائے ان کو حقیقت بتاؤ. اور ہمارے اپنوں نے بھی آج تک کیا بتایا ہے جن میں ہم بھی شامل ہیں, ہم نے آج تک دو باتیں بتائی ہیں. یاد رسی دسیا وے کہ یزید ورگا گندا بندہ ہی کوئی نہیں سی جندے شک ہی کوئی نہیں. ہاں جی, ان دے لعنت بھی پانی چاہیے, وہ فاسق و فاجر تھا, ان دے کو شک ہی کوئی نہیں. یا پھر ہم نے دوسری بات یہ بتائی ہے کہ حضرت امام حسین مظلوم تھے. یہ بات ذہن میں رکھو, یہ باتیں اپنی جگہ, مگر جتنا بہادر میرا حسین ہوا تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, شہدائے کربلا زندہ باد. اب میں آپ کے سامنے 3-4 پوائنٹ رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آج کی تقریر میری ویسی نہ ہو جوش والی, کیونکہ میں آپ کو ہوش میں رہ کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ حضرت امام حسین اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے یارو. حضرت امام حسین رستے چان ایک مائی کول آوے تے آ کے کہے اے امام حسین, اے حضور دے نواسے, میرا گھر کا جڑا کنواں ہے نا ان دا پانی میٹھا نہیں ہے. تے حضرت امام حسین اپنا لعاب دہن ڈال دے پانی میٹھا ہو جائے, کنواں سوکھا ہو اوپر آ جائے. قسم خدا کی حضرت اگر حضرت امام حسین ہاتھ اٹھا دیتے رب تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا, مگر وہ اس کام پر خود راضی تھے, اس قربانی پر خود راضی تھے. تو جس طرح رب کی رضا تھی حضرت امام حسین بھی راضی تھے. تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں
اب ہو یہ رہا تھا جب یزید نے تخت سنبھالا، اور یہاں پر یہ بات بھی کرتا چلوں، یہ بڑی ضروری ہے، ہمارے میں بعض کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں اور الیاذ باللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں ان کے خلاف. ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے، وہ اپنا اثر دیکھے کون ہے وہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ جی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ آپ جنتی ہیں. ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ آپ جنتی ہیں، وہ ہیں جن سے حضور محبت فرمانے والے ہیں. اب یہاں پر یہ بات بھی کرتا چلوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یزید کی گورنری کا اور بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے یہاں پر دو کام بڑے عمدہ کیے. ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ آپ نے عوام کی رائے لی، اوپینین لی لوگوں کی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب اس دور میں کیونکہ خوشامد بھی بڑی اونچے درجے کی تھی، یہ بڑے ادب سے میں بات کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں، لیکن ہر دور میں خوشامدی لوگ ہوتے ہیں. لوگوں نے کیا جی یزید ورگا تھا بندہ ہی کوئی نہیں. جیسا ہمارے میں بھی لوگ ہوتے ہیں، بندہ چنگا ہوئے نہ ہوئے، ذرا پاور مل جاوے جناب MLA بن گئے، اتنا ورگا تھا بندہ ہی کوئی نہیں. انہیں ساری قتل بھی بھول گئے، اس کی ساری کرپشن بھی بھول گئے. اس لیے تو پاکستان کا یہ حال ہو رہا ہے. آپ یقین کریں آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا، بار بار میرا ذہن پاکستان کی طرف جا رہا تھا. میں کہا سی عجیب ہے، ساڑھے اندر یزیدی لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عوامی رائے لی، اوپینین لی، لوگوں سے پوچھا، اور پھر دوسرا آپ نے جو اکابر صحابہ موجود تھے اس وقت، اہل بیت کے لوگ موجود تھے، ان سے رائے لی، اور جب انہوں نے انکار کیا آپ نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. حضرت امام حسن سے محبت، وقت اتنا نہیں تو بتاؤں میں آپ کو کہ کیا کیا وہ صلح کے پوائنٹس تھے. اگر وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا کہ حضرت معاویہ کی، حضرت امیر معاویہ کی جب صلح ہو کیا کیا پوائنٹ لکھے گئے. تو حضرت امیر معاویہ جنتی صحابی ہیں. اب جب یزید تخت پر آتا ہے، کنٹرول پر آتا ہے، اس کے پاس کنٹرول آتا ہے، انہیں سب تو پہلے کام یہ کیتا، اس نے آرڈر دیا کہ جس نے میری بیعت قبول نہیں نہ کی تھی، اور انہی میں سے ایک خط حضرت امام حسین کو بھی گیا تھا، انہی میں سے ایک پیغام حضرت امام حسین کو بھی کیا تھا. اب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام حسین حضور کے کندھوں پر کھیلنے والے، حضرت امام حسین حضور کی گود میں کھیلنے والے، اسرا حسین وہ کہ جب حضور کے کمر مبارک پر آپ تشریف فرما ہو سجدے میں حضور سجدہ طویل کر لیں. حضرت امام حسین وہ جن کا خیال جبریل بھی رکھتے. حضرت حسنین کریمین وہ کہ جن سے محبت حضور اتنی فرمائیں کہ مجھے ان سے محبت ہے، سکی میں چومتا ہوں انہیں. پھر حضور فرمائے کہ ان کو میں سونگ کر جو ہے وہ خوشبو لیتا ہوں. وہ حضرت حسنین کریمین، وہ حضرت امام حسین، یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ یزید کی وہ بیعت قبول کرتے. اب یزید کرتا کیا تھا؟ یزید زنا کرنے والا بھی تھا، قتل و غارت پر یقین رکھنے والا تھا، نماز روزے سے اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ ان چیزوں کی پابندی کرنے کا اس کے اندر ذمہ ہی نہیں تھا، اس کے اندر یہ جرأت ہی نہیں تھی. اور نہ وہ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ لوگوں کے اندر امپلیمنٹ کر سکے. جو بندہ اقتدار کا بھوکا ہو، جو بندہ غلط کاری کرنے والا ہو، اور پھر سب سے پہلے جو اس نے کام کیا، لوگوں کے اندر ظلم کر کے ان کو ایسا کر دیا کہ اگر کوئی بندہ ظلم اس کے ساتھ ہو بھی جاتا یزید کے خلاف کوئی بات نہ کرتا. آج بھی آپ دیکھ رہے دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اسی طرح ہو رہا ہے نا. یا طاقت کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے، یا ظلم کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے ان کی فنڈنگ مت کر دو، ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے ایسا کر دو، ایسا کر دو، پھر بیچارے آپ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ شروع سے یزیدی ذہن جو ہے وہ چلا آ رہا ہے لوگوں میں. تو پھر جب حضرت امام حسین تک یہ معاملہ پہنچتا ہے، حضرت امام حسین تو سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ سارے تو تینوں مان سکتے ہیں، میں نہیں مان سکتا. اسی وجہ سے اس نے ظلم کر کے لوگوں کی تربیت ایسی کر دی تھی، لوگوں کا ذہن ایسے بنا دیا تھا کہ جب مسلم بن عقیل آتے ہیں، جب حضرت امام حسین آتے ہیں، پہلے خط آ رہے تھے، پہلے پیغام آ رہے تھے، مگر جب میرے امام حسین آتے ہیں کسی نے ساتھ نہ دیا، کسی نے ساتھ نہ دیا. میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، جہاں پر نماز کی پابندی ختم ہو جائے، زکوٰۃ کا معاملہ ختم ہو جائے،
روزوں کا معاملہ ختم ہو جائے، حج کا معاملہ ختم ہو جائے، دین کے جو اعمال ہیں ان کو روکنا شروع کر دیا جائے، کیا امام حسین اس کی بات کرتے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ حسین ہی ہے جو ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کفر پر مبنی نظام چل سکتا ہے، اگر کافرانی حکومت ہوئے نا وہ قائم رہ سکتی ہے، مگر ظلم اور ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ اور جہاں پر یزید ظلم کر رہا تھا، لوگوں کو پریس کر رہا تھا، لوگوں پر بے جا جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر رہا تھا، تو پھر اس وقت اگر کوئی کھڑا ہو سکتا تھا تو وہی کھڑا ہو سکتا تھا جو بی بی فاطمہ الزہرا کی گود میں کھیلا ہوا، اور اس کا نام حضرت امام حسین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ کوئی اور موضوع رکھوں گا۔ تو دل یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کچھ اور بیان کرتا چلوں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں محبت سے پڑھیں گے۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اور آخری شعر، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، محبت سے کہنا، ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔